بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس گفتگو کا میں آغاز کر رہا ہوں یہ چند نشستوں کی اوپر محیط ہوگی۔ اس میں اسلامی تعلیمات کی ان بنیادوں کو زیر بحث لاؤں گا جس پر پورا اسلام کا سٹرکچر کھڑا ہے، جو اس بات کی طرف اطمینان دلائے گا کہ اسلام نے کوئی ایسی چیزیں نہیں دی ہیں کہ جو ہماری فطرت سے ہٹی ہوئی ہوں، ہماری پسند ناپسند سے مقابلے میں ناپسند کے دائرے میں آتی ہوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فطرت ہی سے اٹھی ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اپنے ہاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں سورہ نحل کی ایک آیت کو منتخب کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے ایک ایک نشست میں اس پر گفتگو کروں گا، ان 6 چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربی کا، یعنی رشتہ داروں کو اپنے پیسوں میں سے دینے کا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے فحشاء سے، یعنی عریانی اور فحاشی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منکر یعنی گناہ اور جرم سے روکتا ہے، والبغی اور بغاوت سے روکتا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ان 6 چیزوں کو ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اسلام کی ان بنیادوں کو ہم سمجھ سکیں جن پر اسلام کھڑا ہے۔ سب سے پہلی چیز عدل ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی پر مرکوز رہے گی۔ عدل کے معنی سارے جانتے ہیں، جسٹس، کہ انصاف کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ انصاف کن دائروں میں ہوتا ہے؟ اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم اس کو گھروں تک نافذ نہیں ہونے دیا جاتا۔ سوسائٹی میں کورٹس تو قائم ہوتی ہیں لیکن رشوت ستانی اور اس طرح کے چکروں میں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عدل کو ساری سوسائٹی میں قائم رہنا چاہیے۔ قرآن مجید نے عدل کو اتنا بڑا حکم بنا دیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے خلاف عدل کرنا پڑے تو کرو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے تو کرو، اور اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑے تو کرو، اور دشمن کے حق میں کرنا پڑے تو کرو۔ یہ بہت مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اپنے والدین رشتہ داروں کے خلاف کرنا پڑے، اپنے خلاف کرنا پڑے تو عدل کرنا ہوگا، اور دشمن کے حق میں کرنا پڑے تو تب بھی عدل کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ایک یہودی آ کر حضرت علی کے خلاف جو خلیفہ ہوتے تھے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہاں کے قاضی۔ تو یہ ایک مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ مطالبہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ پوری کی پوری انسانیت اگر عدل کرنا چھوڑ دے تو دنیا رہنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایک ظلم کا کنواں بن جائے گا، اتاہ قسم کا، جس کی گہرائی میں، جس کی اوپر، جس کے نیچے، جس کے دائیں، جس کے بائیں پھر صرف موت رقصاں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، گھروں کے اندر، بہن بھائیوں کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں، عدالت کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ، ہر جگہ عدل قائم ہو جائے۔ عدل کا دائرہ کیا ہے؟ عدل کا دائرہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جتنی انہوں نے جرم کیا اتنی سزا دیں۔ ایک دائرہ یہ ہے۔ ایک دائرہ یہ ہے کہ جتنا کسی نے مجھے پیسہ دیا اس کے عوض میں اتنا ہی سودا دوں۔ یہ دوسرا دائرہ ہے کاروبار کی زندگی کا۔ تیسرا دائرہ یہ ہے کہ جس کی جو امانت ہے میں اس کو واپس کر دوں۔ امانت کے اندر پھر کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ امانت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 روپے میرے پاس رکھے تو میں کل آپ کو 10 روپے واپس کر دوں۔ یہ بھی امانت ہے کہ آج ایک ویکینسی خالی ہوئی ہے اور اس میں میرٹ پہ آنے والے کو جگہ ملے، دوسرے کو نہ ملے۔ سفارش، رشوت، یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ عدل کا کانسیپٹ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو ایک میزان پر کھڑا کیا ہے، عدل پر کھڑا کیا ہے، تم اس کو ٹیڑھا نہ کرو، عدل قائم کرو۔ اور لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم بھائی کا ساتھ دیں گے، انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم والدہ کا ساتھ دیں گے، انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور گھروں میں چلے جائیے تو اور سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ ایک بے قصور بہو کو گھر سے نکال دی جاتا ہے، نہیں نکلتی تو الزام لگا دی جاتا ہے، الزام سے بھی نہیں نکلتی تو دھکے دے دی جاتے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہاں سے لے کر عدالت تک ہر جگہ پہ اگر انصاف نہیں ہے تو اس قوم کو، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتے۔ یہ جان رکھیے کہ پوری قوموں کے لیے ایک ہی نقطے کا اصول ہے کہ
کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ اوپر چڑھائیں گے جس کے ہاں عدل پایا جاتا ہے. جس کے ہاں کرپشن پائی جائے اس کی ترقی نہیں ہو سکتی. یہ بنیادی اصول ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا اور قحط کے دوران ہی میں کہیں زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر نے زمین پہ کوڑا مار کے کہا کہ کیا میں ہلتی کیوں ہو، کیا میں نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تو یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انصاف اور عدل کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس وقت سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں. اسی لیے ہماری قوم کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے، کیونکہ اس کے اندر تو اخلاقیات والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا بھائی کا ساتھ دے رہا ہوگا، حق کا نہیں دے رہا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دے گا، فریب کر رہا ہوگا، دھوکے دے رہا ہوگا، سب سے زیادہ چال باز ہوگا. تو یہ کیوں ہے؟ جبکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ہر صورت میں عدل قائم کرنا ہے. تو اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلی ٹاپ آف دی لسٹ اگر کوئی نیکی ہے تو وہ عدل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کا آغاز یہیں سے کیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اس کے بعد باقی 5 چیزیں ہیں. تو بنیادی تعلیم دین کی کیا ہے؟ وہ عدل ہے. اور عدل ہمیں اپنی زندگی کے ہر گوشے میں قائم کرنا ہے، ورنہ خدا کے قانون کے مطابق ہمیں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.